اللہ کے تمام دوستوں کو فقیر نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے ایک بار پھر حق اللہ بسم اللہ۔ جہاں سے سلسلہ ہم نے کل چھوڑا تھا وہیں سے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے اور اسپرچول مینٹر کے حوالے سے تو ہم اس سلسلے کو مزید آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو اسپرچول مینٹر کے حوالے سے، رہبر کامل کاملہ کے حوالے سے، مرد حر کے حوالے سے، میر کارواں کے حوالے سے، بندہ مومن مومنہ کے حوالے سے، مرد خدا کے حوالے سے آپ نے کچھ مزید جو ہیں ایٹریبیوٹس، کریکٹرسٹکس اور صفات بھی جو ہیں وہ اپنے کلام کے ذریعے ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ تو آج ہم تھوڑا سا انالیسس کریں گے کہ بندہ یا بندی میں، وہ مومن یا مومنہ میں، حقیقی مسلمان میں وہ کون سی صفات وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، یا کون سی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں گائیڈ لائن جو ہیں وہ ان نے مہیا کیا جس پر عمل کر کے ہم بندہ یا بندی مولا صفات جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں، اور مقام معراجیت جو ہے جس کے ہم متلاشی ہیں اس تک پہنچتے ہیں، اور اپنی شناخت کا، اپنی کریشن کا جو ہے جس مقصد کے لیے آپ کو تخلیق کیا گیا ہے اس مقصد سے آگاہی حاصل کر کے ہم اپنا جو ہے وہ ٹارگٹ یعنی عرفانیت کی منزل حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اب میں تھوڑی سی ان کے ایک کوشش کروں گی، ماشاءاللہ ان کا تو اتنا ہے کہ شاید بہت سارے لیکچرز بھی جو ہے وہ ناکافی ہوں۔ انہوں نے جو سمندروں جیسی باتیں کی ہوئی ہیں، قرآن استدلال پر مبنی ہے، ایک ایک شعر میں ایک ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ بہرحال اپنے مشت کامل، فقیر کامل جو ہے ڈاکٹر محمد امام بخش کی نظر سے میں یہاں تھوڑا سا بیان کروں گی کہ انہوں نے مزید جو صفات بیان کی ہیں اس حوالے سے۔ تو انہوں نے ایک چیز جو بیان کی ہے وہ ہے یقین اور ایقان کے حوالے سے، کہ جو مشت کامل کاملہ جو ہے، رہبر کامل کاملہ جو ہے، مرد حر، اس میں ضروری ہے کہ وہ یقین اور ایقان کی اس جو ہے وہ سطح پر ہو، اس پیک پر ہو کہ پھر اس کی نگاہ جو ہے وہ نگاہ کیمیا بن سکتی ہے۔ تو یقین جو ہے وہ اس کی، ایقان جو اس کی بنیاد ہے۔ آپ کا ایک بڑا خوبصورت شعر عرض ہے، آپ فرماتے ہیں: نقطۂ پرکار حق مرد خدا کا یقین، اور یہ عالم تمام وہم و طلسم و مجاز۔ تمام عالم جو ہے نا طلسم ہے، مجاز ہے، لیکن جو نقطہ ہے نا مین، جو آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ مرد خدا کا جو یقین جو ہے نا، وہی آپ کو عرفانیت کی جو ہے منزل جو ہے وہ عطا کر سکتا ہے، وہی آپ کو اسپرچول مینٹر کا یا مشت کامل کاملہ کا، فقیر کامل کاملہ کا، درویش کامل کاملہ کا وہ ایکچولی جو ہے جو مقام جو ہے وہ دلا سکتا ہے، جس کے ذریعے نہ صرف آپ اپنی شناخت کر سکتے ہیں بلکہ آپ دوسروں کے لیے ایک مشعل راہ اور روشن مینارہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس لیے علامہ محمد اقبال جو ہے وہ اپنے مرد مومن مومنہ کا ایک وصف جو ہے ایقان و یقین بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی خوبی ہے کہ جو مرد کامل مشت کامل کاملہ کے رگ و پے میں مانند خون دوڑتا ہے، اور پھر جب یہ مانند خون دوڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کی ہر سانس جو ہے، اس بندہ مومن مومنہ کی ہر سانس جو ہے وہ ہو کی گواہ بن جاتی ہے۔ جب وہ ہو کی گواہ بنیں گے تو ایٹومیٹکلی جو ہے آپ اس مقام پہ چلے جاتے ہیں۔ تو قرآن بھی جو ہے مرد حق کو کچھ یوں بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید کی روح سے میں تھوڑا سا بندہ مومن کاملہ کی تشریح کروں گی جو علامہ محمد اقبال نے یہاں ہمیں بتلانے کی کوشش کی ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، سورہ آل عمران میں ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حالت میں اللہ کی یاد میں مگن رہتے ہیں۔ یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یقین اور ایقان کی اس منزل پر فائز ہوتے ہیں کہ وہ اس میں کیا کرتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے کسی بھی حالت میں وہ غفلت نہیں برتتے مالک کی یاد سے۔ یعنی اقبال کا مرد کامل عشق و یقین کی دائمت الصلاۃ کا دھنی اور پروردہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک جو آپ جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک، بار بار جو ہے سر، پھر اقیم الصلاۃ کا درجہ آ جاتا ہے، اقرت الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اور جو فائنل جو ہے وہ ہے
وہ دائمت الصلاۃ، دائمت کیا ہے؟ یہ نماز عشق ہے۔ تو ایک یعنی ہر وقت جو ہے اپنے آپ میں جو ہے وہ مستغرق رہنا، اپنے آپ کو خدا سے جدا نہ سمجھنا، اس کو ساتھ سمجھنا، اور وہ یقین، اس یقین اور ایمان کے ساتھ جب ہوتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں؟ وہ دائمت الصلاۃ پر جو ہے اس مقام پر ہوتے ہیں۔ محبوب حقیقی سے ان کا تعلق ایک لمحے کے لیے انہیں یاد خدا سے غافل نہیں ہونے دیتا۔ اسی چیز کو سورہ نور میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو تجارت کر رہے ہیں اور خرید و فروخت بھی جو ہے وہ انہیں یاد الہی سے غافل نہیں ہونے دیتے، یعنی کہ دنیا کا وہ جو بھی کام کر رہے ہوں لیکن وہ مالک کی یاد سے جو ہے وہ غافل نہیں ہوتے۔ یہاں پنجابی ایک مشہور مثال میں پڑھنا پسند کروں گی کہ ہاتھ کار وال تے دل یار وال، یعنی آپ کچھ بھی کریں لیکن یہ کہ محبوب سے غافل نہ ہو، قلب آپ کا جو ہے نا اس کی یاد سے لمحے بھر کے لیے غافل نہ ہو، آپ کام کرتے رہیں، عبادت ہے آپ کا ہر کام، یعنی ہاتھوں سے وہ دنیا کے کام کر رہا ہوتا ہے لیکن مرد مومن، مرد کامل، مرشد کامل کا دل لمحہ بھر کے لیے خدا کی یاد سے غفلت نہیں برتتا۔ مومن کا دل کیسا ہوتا ہے؟ مومن کا دل وَتَبْتِيلَ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کا پیکر جو ہے وہ بنا ہوتا ہے، یعنی یہاں اقبال یہ وضاحت فرماتے ہیں کہ مومن کا دل نہ صرف ذکر و افکار میں صرف مشغول نہیں رہتا بلکہ عملی طور پر بھی وہ یقین کامل کی اس بلند و بالا مقام پر ہوتا ہے کہ اس کے ظاہر اور باطن میں کوئی تضاد نہیں ہوتا، اور وہ بڑی سے بڑی کٹھنائی اور مشکل سے مشکل اور کڑی سے کڑی آزمائش پر بھی وہ کیا کرتا ہے؟ ثابت قدم رہتا ہے۔ جب وہ ثابت قدم رہتا ہے تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ اس کو وہ یقین اور ایقان کی قوت حاصل ہوتی ہے جو کہ ایک بے بہا قوت ہے۔ یقین ایک ایسی قوت بے بہا ہے، ایسا سرمایہ حیات اور تاج الفقر ہے اور تاج الحق ہے کہ اقبال کہتا ہے کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں تقدیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو یہ یقین ہی ہے جس سے آپ بڑی سے بڑی مشکل پر قابو پا لیتے ہیں، پہاڑ سر کر جاتے ہیں۔ پہاڑ ضروری ہے باہر سر، یا آپ کے اندر بھی بہت سارے پہاڑ رکھے ہوئے ہیں آپ نے، آپ کے خواہشات کے پہاڑ، آپ کے گولز ہیں، آپ کے سارے ہیں، آپ نے جو میں یہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، پہاڑ آپ نے مثبت بھی رکھے ہوئے ہیں، اپنے اندر منفی بھی رکھے ہوئے۔ تو مرد مومن وہ حقیقت ہے کیا ہے جو یقین کی تلوار سے ہر رکاوٹ کی بیخ کنی کرتا ہے۔ یقین جو ہے وہ ایمان کی بنیاد ہے، ایسا یقین جو کہ علم الیقین ہے۔ علم الیقین کیا ہے؟ ایسا علم جو برائے یقین کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دوسری سٹیج آتی ہے جس کو بولتے ہیں عین الیقین، ٹھیک ہے؟ اس کو عین الیقین جو ہے یہ روحانیت میں یقین کا دوسرا مرتبہ ہے۔ پھر جب دوسرے مرتبے میں آپ داخل ہوتے ہیں تو کیا آتے ہیں؟ یقین کے پھر بلند ترین درجے پر آ جاتے ہیں، وہ تیسرا درجہ ہے یقین کا۔ وہ کون سا ہے؟ وہ حق الیقین ہے۔ جب اب حق الیقین جو ہے اس پر فائز جو ہے وہ ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر اقبال کا جو مرد مومن کا جو شیوہ ہے، یعنی کہ آپ جو عین الیقین ہے جس کو نالج بائی پریزنس کہتے ہیں، اس سے گزر کر پھر آپ جب حق الیقین حاصل کرتے ہیں جسے سپریم ٹروتھ کہتے ہیں، تو پھر آپ وہ حاصل کرتے ہیں جس کی آپ نے وہ خواہش کی ہوتی ہے۔ پھر وہ اقبال کا برد مومن بن جاتا ہے، مومنہ بن جاتی ہے، جس کا شیوہ یہ ہے کہ وہ حقیقی، آفاقی، کائناتی اور ماورائی سچائی ہے۔ یہ حقیقی جو ہے معرفت الہی کی بلند ترین منزل اور یقین و ایقان ہے۔ اس لیے تو آپ نے وہ بڑا خوبصورت شعر پہلے بھی سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ یقین محکم، عمل پہم، محبت فات عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ تو اقبال کا جو مرد کامل، کاملہ، رہبر کامل، کاملہ جو ہے اسی بلند ترین درجے پر فائز ہے۔ جو قرآن مجید کا آغاز ہے نا، آپ دیکھیں کھول کے تو وہ الف لام میم، اے الف لام میم، اس کے بعد جو ہے لا ریب فی الدین، لا ریب کا ذکر ہوا ہے کہ اس میں کیا تمہیں کوئی شک ہے؟ یعنی قرآن پاک کا آغاز ہی ہے وہ آپ کے وہ یقین کی بنیاد پر ہی ہو رہا ہے، اس سے بڑی بات جو کیا ہو سکتی ہے؟
اسی لیے تو علامہ محمد اقبال نے، میں بار بار کہتی ہوں کہ قرآنی استدلال سے، آیات سے ہی آپ کے لیے جو ہے وہ یہ سارا کچھ آپ کے خود ہی آپ کا فقر، یہ سارا کچھ جو اخذ کیا اور آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. یہ یقین و ایقان جو ہے اس کی بنیاد بھی قرآن ہی اس کا ماخذ ہے. تو عشق حقیقی جو ہے، یقین محکم، عمل پہم، صاحب تقدیر ہونا، استغنا ہونا، غنی ہونا، طائر لہوت، یہ سب منازل جو ہیں طے ہو جاتی ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یقین محکم اور عمل پہم کے لیے یقین اور ایقان کی بلند ترین منزل پر فائز ہوں. اور اس کے لیے پھر کیا ہے؟ اس کے لیے پھر وہی بنیادی شرط جو ہے اسم اللہ ذات کا، پھر وہی معراج ہو جاتا ہے. اور پھر اسی معراج کو جو حاصل کرنے کے لیے، اس معراج نبوی، دیدار نبوی، عشق مصطفیٰ، اس مدثر کو، اس طٰہٰ کو، اس قرآن کو، اس عشق کامل کو، اس رہبری رہنمائی کو، اس صاحب تاج و معراج کو، اس یقین و ایقان کے عظیم ترین منبع کو حاصل کرنے کے لیے مرشد اعظم، مرشد کامل اکمل، تاجدار اولیاء، شہنشاہ انبیاء، سلطان الفقر، ختم نبوت، خاتم مرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں فنائیت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. دنیا کا ہر علم، بلکہ انسانیت کی میں کہتی ہوں بیس ہی جو ہے نا، وہ ہولی پرافٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا عشق مصطفی کے بغیر جو ہے مکمل نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے. اور اس کے بغیر آپ کو دیدار الہی اور نیابت الہی کے آپ حقدار بھی نہیں بن سکتے. تو اگر آپ اس کو یہ عشق مصطفی پا جاتے ہیں تو پھر راز حقیقی سمجھنے اور راز حق و معرفت پا جاتے ہیں. پھر وہ مرد مومن، کامل مومن، رہبر کامل کا روپ اختیار کرنے لگا. موجودہ جو دور ہے یہ بڑا نفسہ نفسی اور مادیت پرستی کا دور ہے. استغنا، بے نیازی، یقین کامل، ایقان، قناعت، تونگری، یہ سب خواب و خیال ہو کے رہ گئے. اس لیے تو علامہ اقبال فرماتے ہیں، کبھی اے نوجوانہ نے مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوانہ نے مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تو پھر وہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ شہادت کے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت کے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اتنی آسان بات نہیں ہے. کیونکہ روز اول سے مادیت پرستی، نفس پرستی، ہوس پرستی جو ہے چل رہی ہے، اور آج کے دور میں یہ سب جو ہے نفس پرستیاں، بت پرستیاں روج پر ہیں. تو اگر مرد مومن مومنہ اس سے نجات پالے تو وہ راہ عشق لازوال اور استغنا اور غنائت اور بے نیازی کی اس حد تک کو چھو جائے گا جس پر اقبال اپنے مرد مومن، رہبر کامل اور میر کارواں کو دیکھنا چاہتے ہیں. اب جب وہ یقین محکم اور عمل پہم کے وہ اس درجے سے آگے بڑھے گا، جب وہ ایمان اور ایقان کو حاصل کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ استغنا اور غنائت کی طرف بڑھے گا، پھر وہ بے نیازی اللہ و صمد کی منزل کی طرف بڑھے گا. تو بارگاہ رب محمد اور رب ذوالجلال والاکرام کے آگے وہ سر نگوں کرنے میں حقیقی نیاز، عزت و عظمت، ٹھیک ہے، اس کے لیے معرفت کہ وہ روشن چراغ پھر سے ملتے ہیں جن کی روشنی لافانی اور ابدی ہے. اس حقیقت کو اقبال بڑے خوبصورتی سے بیان فرماتے ہیں کہ نہ تو اے بندہ مومن، نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے، نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. اب اگر آپ غور کریں تو یہ قرآن پاک کی اسی آیت کی عملی جو ہے تشریح ہے جس میں نے کہہ دیا ہے کہ اے میرے بندو، ٹھیک ہے، آپ اس پر سوچو سمجھو اور غور کرو. قرآن اس پر اندھے گنگے بہرے بن کر مت جو ہے وہ آپ گریں کہ میں نے یہ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں، جب میں نے تمام کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دی ہے. اب یہی جو ہے نا، یہ اسی آیت کی عملی جو ہے نا تفسیر یہاں پہ بیان کی ہوئی ہے. تو یہ جہاں رنگ و بو جو ہے بندہ مومن مومنہ کی میراث ہے. تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں لولاک ما خلقت افلاک کی روح سے باعث تخلیق ہیں. اور حدیث قدسی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم نہ ہوتے تو میں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا ہی نہ کرتا. تو اب اس سے یہ ہوا کہ یہ جہاں جو آپ کے لیے ہے، یہ کائنات آپ کے لیے ہے،
براہ کرم اپنے اندر اتریے، اپنی کتاب کھولیے، اپنے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش کیجئے، اپنے آپ کو اس مرد حر میر کارواں کے مقام پہ لائیے جس کے لیے آپ کے اسلاف نے دن رات محنت کی اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ کیونکہ ہو گیا کیا کہ جب وہ اس مقام پر پہنچیں گے تو پھر آپ کے اسم اور جسم جو ہے وہ ذات پہ صفات ہو جاتے ہیں، ایک ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ اپنے عمل طیبہ کی بنا پر اللہ تعالیٰ ایسے ایمان والوں کو ثبات عطا کرتا ہے، ایمان والوں کو سے، لیکن ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے۔ بے شک وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کرتا ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا میں ذکر کرنا جس کے بغیر اقبال کا جو فلسفہ ہے، اقبال کے حوالے ہم کچھ بیان، وہ ہے ان کا فلسفہ خودی کا جو ہے، تھوڑا سا میں یہاں پہ عرض کرتی چلوں کہ فلسفہ خودی جو ہے ایک جو ماخذ ہے تو بیان کیا ہے علامہ محمد اقبال نے، تو وہ سورہ حشر کی جو آیت ہے نا اس پر بیس ہے۔ تو سورہ حشر میں فرمایا انہوں نے کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، دیکھنا اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کو ساتھ نہ مانا، تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، بس یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ دوسرے الفاظ میں علامہ اقبال نے اس پر اپنے فلسفہ خودی کی، لوگوں کا خیال تھا، انہوں نے ٹھیک ہے، ہی اسٹڈیڈ تھا، انہوں نے نیتشے کو بھی پڑھا، ان کے سپر مین کو، اور بھی مغرب کو انہوں نے جو ہے وہ اسٹڈی کیا، لیکن انہوں نے اپنے جو خودی کی جو بنیاد ہے نا وہ قرآن مجید کو ہی رکھا۔ تو علامہ اقبال نے خودی کا جو سر نہاں ہے نا اسے کھول کر بیان کر دیا ہے۔ کیا کر دیا؟ خودی کا سر نہاں بتا دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ ہے، اور ساتھ ہی سورہ حشر کی اس آیت کے ذریعے انہوں نے اس پر مہر تصدیق بھی ثبت کر دی۔ پھر اگر میں اپنے مرشد کامل کی نظر سے دیکھوں تو ساتھ ہی مجھے ایک اور جو ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 جو ہے وہ ذہن میں آ رہی ہے، وہ بھی اقبال کے فلسفہ خودی کو بیان کرتی ہے، جس میں ذکر ہے کہ جو شجر طیبہ کا، کلمہ طیبہ کا ذکر ہے کہ آپ جو ہیں اگر شجر طیبہ بننا چاہتے ہیں تو کلمہ طیبہ کرنا چاہتے ہیں تو نیک اعمال کریں، اللہ سے غافل نہ ہوں، اللہ کو ساتھ مانیں، ساتھ سمجھیں ہر طرح سے، جو یقیناً آپ ہی کلمہ ہیں اور کلمہ طیبہ بن کر جو ہیں وہ آپ ابھرے۔ شجر طیبہ، ایسا شجر جس کی جڑیں جو ہیں بڑی مضبوط ہیں، گہری ہیں، اور دور تک جس کی جو ہے برانچز جو ہیں شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، اور اس کو بڑی مضبوطی حاصل ہے، اور اس کو ہر موسم میں پھل لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پھر آیت نمبر 26 میں بھی ساتھ بیان کی گئی ہے سورہ ابراہیم میں، اس میں فاسق لوگوں کی مثال دی گئی ہے۔ اوپر اگر مرد مومن مومنہ کو کلمہ طیبہ سے تشبیہ دی گئی ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 میں، ساتھ ہی جو ہے اس آیت نمبر 26 میں کلمہ خبیثیہ کے بارے میں بیان کی کہ فاسق لوگوں کی مثال جو ہے کلمہ خبیثیہ جیسی ہے۔ کلمہ خبیثیہ کیا ہے؟ وہ ایسا شجر ہے جس کی کوئی جڑیں نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، اوپر اوپر ہی ہے، اس کو کوئی ثبات نہیں ہے۔ ایسے لوگ، یہ ان لوگوں کے لیے مثال ہے، ان فاسق لوگوں کے لیے جو نفسانی خواہشات اور دنیا داری میں غرق ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے انہیں بھلا دیا۔ تو علامہ محمد اقبال جو ہیں اس چیز کو کہتے ہیں کلمہ طیبہ بن، کلمہ خبیثیہ نہ بن، شجر طیبہ بن، اور ایسا شجر بن پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، اپنے اسلاف کا سبق مت بھلا۔ تو علامہ اقبال کا پیغام اور فلسفہ یاد صرف ایک لفظ خودی ہے۔ اسی لیے تو آپ فرماتے ہیں بار بار کہ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے کہ تو ہے کیا؟ تو اس فلسفے میں کیا کیا علامہ اقبال میں؟ فلسفہ خودی ہے کیا؟ اس میں انہوں نے خدا بینی، خود بینی جو ہے وہ لازم و ملزوم بتایا ہے۔ خود بینی خدا بینی میں سے خارج نہیں ہے بلکہ معاون ہے۔ خودی کے ساتھ ذات خداوندی کا جو ہے وہ اس کو بیان کرتا ہے، اور خدا کی وحدانیت کو ماننا اس طرح ہے کہ یہ سیلف ریکگنیشن ہے، خود تشخیصی، اور خدا یعنی اس کا اثبات و قرار بن جائے۔ خدا کو فاش تر دیکھنے کے لیے خود کو فاش تر دیکھنا جو ہے وہ لازمی جز ہے۔ خدا کو اگر آپ نے فاش تر دیکھنا ہے تو
خود کو فاش تر دیکھنا از بس جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس لیے تو آپ فرماتے ہیں اگر خواہی خدا را فاش دیدن، اگر خواہی خدا را فاش دیدن، خودی را فاش تر دیدن بیاموز، یعنی اگر اپنے آپ کو تم نے دیکھنا ہے، خدا کو دیکھنا ہے، تو پھر پہلے اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو کھولو، اپنے اور رب کے درمیان جو ہے وہ جو حجاب ہے، جو پردہ ہے، اس کو آپ جو ہے اس کو مائنس کریں، اس حجاب پردے کو اتاریں، تبھی جو ہے آپ کی سیلف ریکگنیشن بھی ہوگی، آپ کو خود ہی کی پہچان بھی ہوگی، آپ کو سبھی کچھ ملے گا، آپ کو بندہ مومن مومنہ کا مطلب بھی سمجھ آئے گا، آپ کو اسپرچل مینٹر کا سمجھ بھی آئے گا، آپ کو آنے کا مقصد بھی سمجھ میں آئے گا، آپ کر کے رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے، آپ کو سبھی چیزوں کو، آپ کے جو سیکرٹس ہیں، جو راز ہیں، راز معرفت ہیں، بالکل آپ پر واہ ہو جائیں گے، آپ پر جو ہے عیاں ہو جائیں گے۔ اس لیے تو پھر وہ بات بر فرماتے ہیں خودی کے بارے میں کہ خودی کو کر بلند اتنا، بڑا ہی بچپن سے آپ شعر پوچھتے آ رہے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو خودی کیا ہے؟ خودی زندگی کا آغاز ہے، خودی ہی وسط ہے، اور خودی انجام بھی ہے، سبھی کچھ یہ ہے۔ تو خودی کے تصور اور عشق کے نظریہ جو علامہ محمد اقبال نے کہاں سے لیا؟ مولانا روم سے انہوں نے اس کو ڈرائیو کیا، اس سے اخذ کیا ہے۔ تو خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ کو بتایا، اور عشق مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اسوہ حسنہ جو ہے مرد مومن کا خاصہ ہے، اس کا قلب جو ہے وہ اگر متحرہ ہو جاتا ہے تو مرد مومن، مرد خدا جو ہے وہ آپ دیکھیں تو قرآن استدلال کی روح سے دیکھیں تو مرد مومن، بندہ کامل، مرد خدا، پیر کامل، مشت کامل، میر کارواں، مرد حر جو ہے، سب کا کون ہے؟ سب کے سب کلمہ خاص، کلمہ حقیقی اور کلمہ طیبہ ہے۔ ہم کیوں یہ بات آپ سے چھپائیں؟ یہ سب کلمہ خاص ہے، یہ کلمہ حقیقی ہے، یہ کلمہ طیبہ ہے۔ نو اٹ از اپ ٹو یو کہ آپ جو ہیں اس کو کس طرح سے پرسیو کرتے ہیں اور کیسے جو آپ اس کو حاصل کرتے ہیں۔ تو بندی مولا صفات کی کچھ اور آگے بڑھتے ہیں تو انہوں نے ایک چیز بیان کی، استغنا اور بے نیازی۔ آپ فرماتے ہیں ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز، اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل۔ سبحان اللہ، اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل۔ ایک سائڈ پہ تو وہ کہتے ہیں کہ بندہ ایسی ہستی ہوتی ہے کہ وہ اس کا دل جو ہے وہ اللہ الصمد کی منزل پر ہوتا ہے، دو جہاں کی غنائت اس میں بری ہوتی ہے، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، اس کی امیدیں قلیل ہیں، لیکن اس کے جو مقصد ہیں وہ عظیم ہیں۔ تو اقبال کا مرد مومن کامل انسان استغنا اور بے نیازی کی صفات کا مالک ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں کامل مرد اور کامل مرشد اللہ الصمد کی منزل معرفت و مراتب اور اس کی عظمت کی مثل ہوتا ہے۔ استغنا اور بے نیازی کا سب سے بڑا اور اہم اصول کیا ہے؟ وہ قناعت پسندی، توکل اور تونگر ہے، اور یہی جو ہے نا وہ آپ فرماتے ہیں کہ یعنی کہ جو اس بات پر راضی رہے کہ مالک نے اس کو جو دیا اور زیادہ کا حرص و طمع نہ کرے، جیسے سورہ نمبر نساء کی آیت نمبر جو ہے 32 ہے، اور جن چیزوں میں ہم نے تم کو ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ اقبال کیا جو آپ کو جو بھی انہوں نے بتایا وہ عین قرآنی استدلال آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں سے ڈرائیو کیا گیا ہے۔ ان کا استغنا اور غنائت کا جو انہوں نے کانسیپٹ دیا ہے that has been derived from قرآن۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشق رسول تھے، بہت بڑے، بلکہ تھے کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرور کونین جو فرماتے ہیں غنی اور بے نیاز ہونا مال پر موقوف نہیں، بلکہ اصل تونگری تو دل کا بے نیاز ہونا ہے۔ اس صحیح بخاری کی 6446 جو ہے نا یہ حدیث ہے جو میں یہاں پہ کوٹ کر رہی ہوں، یعنی استغنا و بے نیازی کا تعلق مال و دولت کی کمی یا زیادتی سے نہیں، بلکہ قلب و روح کی پاکیزگی سے ہے، قلب و روح کی یہ تونگری سے ہے۔ تو مرد مومن مومنہ کو جب استغنا نصیب ہوتا ہے تو بڑے سے بڑا مادی فائدہ اور عہدہ جو ہے اس کامل مومن یا مومنہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ وہ دنیاوی
جو شان و شوکت ہے، مراتب ہیں، تو یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں شعبدہ بازی کی اور تفاخر کی، یہ ان سے وہ بے نیاز ہوتا ہے۔ اقبال لکھتے ہیں کہ کافر کی یہ پہچان ہے کہ آفاق میں گم ہے۔ آپ نے بھی یہ شعر آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں آفاق ہے۔ بہت ہی باریک بینی سے اور انتہائی وضاحت سے مومن اور کافر کے درمیان جو ایک ڈسکریمنیشن ہے، جو ایک تفریق ہے، جو ایک لائن تھی، وہ آپ کو سمجھا دیا، جو ایک باریکی کا نقطہ ہے۔ تو علامات کفر و ایمان کا اگر تجزیہ کریں تو یہ بات واضح ہو کر ابھرتی ہے کہ کافر کیا کرتا ہے؟ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، پر مومن کے کون ہوتا ہے؟ دنیا اس کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے۔ کافر دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، دنیا مومن کے پیچھے بھاگ رہتی ہے۔ تو لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم اقبال کے یقین محکم، عمل پہم اور جوہد کے ساتھ ساتھ اس سے ہم استغنا جیسی جو ہے وہ جو پیغام دینا چاہ رہے اس کو سمجھ نہیں چاہ رہے، اس پر غور نہیں کر رہے، اس لیے ہم اس جیسی دولت سے محروم ہیں۔ اگر ہم اپنے اندر جھانکیں تو ہمیں انسانوں کے اس سمندر میں گنتی کے چند لوگ نظر آئیں گے۔ انسانوں کا ایک سمندر ہے، لیکن آپ کو چند لوگ نظر آئیں گے جو اس حقیقت مومن کامل کاملہ کی صفت استغنا اور غنی و غنایت، یعنی اسم اللہ اور بے نیازی، جن کو اللہ و سماد کی منزل پر ہوں گے اس کا ادراک ہوگا۔ تو کیوں نہ ہم بھی اللہ و سماد کی اس منزل کو، جس کا ذکر ناصر اقبال نے، داتا گنج بخش نے کشف المحجوب میں بڑی ڈیٹیل سے کیا، اور باقی صوفیہ کرام نے بھی اس کو بتلانے کی کوشش کی، وہ غنی غنایت، وہ تونگری، وہ بے نیازی، اس کو حاصل کریں اور اپنے آپ کو بندی مولا صفات کہ اس قابل بنائیں کہ ہم جو ہے صفت لاہوت جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کریں اور مقام معراجیت کو حاصل کر سکیں۔ اب اقبال نے تھوڑا سا یہ بیان جس کے بغیر شاید کوئی بھی صوفی جو ہے صوفی نہیں بن سکتا، جس کے بغیر انسان نہیں بن، وہ جی عشق مصطفیٰ ہے۔ تو اقبال کا مرد مومن اور عشق مصطفیٰ کو تھوڑا سا بیان کروں گی کہ اقبال کا بندہ مومن مومنہ، اقبال کا جو کامل مرشد ہے، اسپریچول مینٹر کا نظریہ، کہ جب وہ صفات مرد مومن سے لبریز ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو وہ اصل میں وہ پھر وہ روپ اختیار کرتا ہے جسے اقبال اپنی دیکھنا چاہتا ہے۔ اقبال کا مرد مومن مومنہ بیک وقت تاجدار و سلطان بھی ہے، درویش بھی ہے، غنی بھی ہے، فقیر بھی ہے، شان استغنا کا حامل بھی ہے، اور رفیق بھی ہے، امام و غلام بھی ہے، اور مقتدی بھی ہے، مرد آزاد بھی ہے، مرد اسیر بھی ہے، بوریہ نشین بھی ہے، اور فضاؤں میں محو پرواز بھی ہے۔ سبحان اللہ، وہ بوریہ نشین بھی ہے اور فضاؤں میں محو پرواز بھی ہے، خادم بھی ہے، مخدوم بھی ہے، خاک و نوری بھی ہے، فرشی عرشی بھی ہے، ناسوتی بھی ہے اور لاہوتی بھی ہے، امام الحق بھی ہے، امام الفقر بھی ہے، رہبر کامل، رہنما کامل، میر کارواں، مرد مومن، مرد کامل کاملہ اور مشت کامل اکملیت کا وہ نمونہ ہے۔ وہ نیابت الہی کا حقیقی حقدار ہے، اور نیابت الہی کا حقدار ہونے کے لیے اولین شرط جو ہے پھر وہی آ جاتی ہے یہاں پہ تھوڑا، تو اسم اللہ ذات کا معراج ہے، اور اسم اللہ ذات کا معراج اور بندہ مولا صفات ہونے کے لیے، مقام لاہوت کا ادراک حاصل کرنے کے لیے، یہ عشق مصطفیٰ کے بغیر نامکمل ہے۔ عشق مصطفی جو ہے مرد مومن مومنہ، کامل مومن مومنہ کا لازمی اس کی شرط ہے۔ اقبال نے عشق مصطفیٰ کو جب اپنا سب کچھ بنا لیا اور خود کو سیران مصطفیٰ اور محبت میں جو ہے وہ ہر طرح سے اس میں اپنے آپ کو فنا کر دیا، تو ان کی نظر جدھر اٹھی تو وہ بے ساختہ پکار اٹھے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ پھر ایک اور جگہ فرماتے ہیں،
خاک یسرب ازد و عالم خوشر تراست، اخن شہر کے انجانے دل پراست۔ اور پھر اس بات کو وہ بیان کرتے ہیں کہ جو محبت رسول جو ہے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیمیا گری ہے جس میں فنائیت کے بعد انسان کو سوائے محبوب کے جلووں کے کچھ نظر نہیں آتا، اور نور مصطفی کے، نور محمدی کے ہم سب قطرے ہیں، میں اور آپ ہم سب نور محمدی کے قطرے ہیں۔ اور بے اختیار جو ہے وہ مرد کامل پکار اٹھتا ہے۔ اصل میں اقبال روز روشن کی طرح یہ واضح کر دیتا ہے کہ درود مصطفیٰ جو ہے، عشق مصطفیٰ کی جو ہے وہ یاد ہے۔ تو مرد مومن بننے کا نسخہ، کیمیا دراصل عشق مصطفیٰ ہے۔ اس طرح اقبال نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ ہر کی عشق مصطفیٰ سمان اوست، بحر و بر در گوشہ دمان اوست۔ اقبال نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنا سب کچھ مان لیا اور خود کو ان کی محبت میں، ان کی غلامی میں فنا کر دیا، تو پھر وہ جو ہے وہ اقبال جو ہے اس کی آج بھی دنیا جو ہے وہ سلام پیش کرتی ہے۔ اور حضور کی محبت میں جو ہے پھر وہ آپ فرماتے ہیں کہ وہی جو ہے نسخہ جو ہے نا، یعنی عشق الہی فنا فی اللہ اور عشق رسول فنا فی رسول ہی وہ کیمیا نسخہ ہے جو کہ فرقان و قرآن ہے۔ اور اسی راہ ہدایت نور پر چل کر بندہ مومن مومنہ، مرد خدا، مرد کامل، صاحب تقدیر ہو جاتا ہے۔ آج کے مسلمان کی زبوں حالی کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ اس چیز سے دور ہے۔ تو اس لیے تو اقبال جو فرماتے ہیں، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خود ہی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، اب سے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں، یعنی کہ تیرے ہاتھ میں یہ سارا کچھ، تو سمجھ تو صحیح۔ تو اہل بصیرت کو دراصل اپنا بصیرت افروز پیغام مرد مومن، مرد خدا کی صورت میں دینا چاہتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ آپ کے اندر ہے، آپ اپنی خودی کو پہچانیے، ریکگنائز کیجئے۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں، ایک جگہ یہ فرماتے ہیں، لو بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود ہے الکتاب، ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کاتب تقدیر بھی تو ہے، کاتب تقدیر بھی تو ہے، لوح محفوظ میں بھی تو ہے۔ پھر فرماتے ہیں، بر مقام خود رسیدن زندگی، خویش را بے پردہ رسیدن زندگی۔ تو جب بندہ مومن مومنہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس آرزو سے قضا بدلنے لگے، تو پھر اقبال یہاں ایک سوال اٹھاتے ہیں اور اہل فکر و تدبر و بصیرت کے لیے فرماتے ہیں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یعنی مرد مومن در حقیقت مرد خدا، کامل مومن مومنہ، وہ کامل رہبر رہبرہ جو اپنے آپ کو رضائے الہی میں ضم کر دیتا ہے، کر دیتی ہے۔ اب وہ فقط جو ہے بندہ نہیں رہتا، بلکہ اللہ کا بندہ بندی اور اقبال کا کاتب تقدیر، لوح و قلم اور بندہ مولا صفات بن جاتا ہے۔ اور پھر جب اس مرد خدا کی جو آرزو جو ہے، جس کی آرزو صرف ہو جو ہے، یا صرف نگاہ صرف ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو اس کی نگاہ سیف الرحمان بن جاتی ہے، اور اس نگاہ سے پھر وہ تقدیریں بدلنے لگ جاتی ہیں، پھر وہ نگاہ مرد مومن بن جاتی ہے۔ تو اس کو مزید جو ہے اقبال جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنا پیغام جو ہے، یہ اپنا جو نور بصیرت جو مجھے عطا کی ہے، میں اس کو عام کر دوں، تاکہ جو حق کے متلاشی ہیں، حق کے راہی ہیں، فقر راہ عشق ہے، مصطفیٰ کے دائی ہیں، وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکے، اور آج کا انسان اپنی زبوں حالی اور گراوٹ سے باہر آ سکے، اور معراج انسانیت کے اخلاقی، مذہبی اور روحانی اقدار پر تفکر کرتے ہوئے اپنے گرے وقار اور مقام کو بحال کر سکے۔ اسے فرماتے ہیں کہ آپ جو اپنے آپ کو جو ہے پہچانے، اور آپ تاکہ مالک آپ سے پوچھے کہ اے میرے بندے تو چاہ کیا رہا ہے، اپنی تقدیر کو خود پڑھے، اپنی کتاب کو پڑھے، اپنے ہاتھوں جو خطاب بھی خود ہے، لوح بھی خود ہے، تو کاتب تقدیر بھی تو ہے، تو پھر کس چیز کی پریشانی ہے؟ اتنا کچھ تو مالک نے تجھے دے دیے، بس اب تجھ پہ ہے اے بندہ مومن مومنہ، تو اپنی تقدیر بدل، اپنی قلم کو استعمال کر، اپنی کتاب کھول اور اپنی لوح پر وہ لکھ کہ جس کے لیے تجھے پیدا کیا، اور اپنی کتاب مبین کو پڑھ کر صاحب لولاک و افلاک ہو جا۔ یہاں کچھ اور ہم بندہ مومن مومنہ، مرد کامل کاملہ، مشرق کامل کاملہ کی کچھ اور طلسماتی اوصاف بھی بیان کرتے چلوں، جو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام مبارک میں
قرآن استدلال کی روشنی میں پیش کیے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں صبغۃ اللہ، یعنی اللہ کے رنگ میں رنگ جانا۔ تو علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں جب مرد مومن مومنہ مرد خدا جو دراصل مشت حقیقی اور مشت کامل کاملہ ہے، کیا ہوتا ہے جب اللہ ماند خون اس کے رگوں میں سرایت کر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کا وہ اسماء و تاج یعنی اللہ کا جو جلال و جمال ہے وہ مرد خدا کا فخر بن جاتا ہے، اس کی شان معراج و تاج بن جاتا ہے۔ مرد مومن مومنہ مرد خدا جب خدا کی صفات کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، رنگ جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے، جو 99 اسماء کی جو صفات ہیں جب قوس قزح کے رنگوں کی طرح مرد خدا کی زندگی کے ظاہر و باطن کے کینوس پر رنگ بکھیرتے ہیں، تو نتیجتاً بندہ مومن مومنہ کامل کاملہ مومن مومنہ رحمان اور رحمانیت کے کیا ہوتا ہے، وہ ایسا عظیم لبادے میں وہ ملبوس ہو جاتے ہیں جو ہو کے آفاقی اور کائناتی پیرہن جو ہے وہ اوڑھ کر صبغۃ اللہ کا مظہر بن جاتا ہے، بن جاتی ہے۔ تو یہاں مرد خدا کی پھر وہ کیا کرتے ہیں، دیوی آنکھ سے نور بصیرت کو عام کرتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال کے ساتھ پاس بھی یہی جو ہے وہ نور بصیرت کی آنکھ تھی، اور یہی جو تھا وہ بھی صبغۃ اللہ تھے۔ انہوں نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ لیا، اور آج سب ہم ان کے رنگ میں رنگے جا رہے ہیں۔ یہی مرد خدا کی شان ہوتی ہے، یہی مرد مومن کی شان ہوتی ہے۔ پہلے خود یہ شان حاصل کرتا ہے، پھر اسی شان کو آگے جو ہے وہ تقسیم کرتا ہے۔ اسی نور بصیرت کو میرا نور بصیرت عام کر دے، تو پھر انہوں نے نور بصیرت عام کیا علامہ محمد اقبال نے، آج ہم ان سے فیض سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ مرد خدا مرد کامل کاملہ گر آدم آدمیت کے درجے پر فائز ہو جائے تو آدم کا سینہ جو ہے وہ مثل عرش معلیٰ ہے۔ اب یہ کہ آدم جو ہے وہ اگر وہ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آدم وہ سوز و گداز والا حضوری نوری سجدہ جو ہے اس کو سمجھنا اور کرنا سیکھ لے۔ وہ کون سا سجدہ ہے؟ وہ وہی سجدہ ہے جس کو علامہ محمد اقبال نے فرمایا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو علامہ محمد اقبال نے جو یہاں پہ صبغۃ اللہ جو ہے وہ بیان کیا ہے، تو وہ اس میں یہ قرآن مجید میں پہلے پارے میں اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ نے انہوں نے یہاں سے ہی اس یہاں سے صبغۃ اللہ کا جو انہوں نے وصف بیان کیا ہے مرد خدا کے لیے، تو سورہ بقرہ میں الف لام میم پہلے پارے میں اس کی آیت نمبر جو ہے یہاں پر 128 آیت کو میں پڑھوں گی۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون، جس کا ترجمہ ہے کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ اب انہوں نے جو عبد جو ہے ان کا معزون کا عبد کا بھی یہیں سے مطلب جو ہے بندہ حقیقی ہونے کا، بندہ مومن ہونے کا مطلب بتا دیا، اور صبغۃ اللہ کو بھی کھول کے، اور یہ بھی آپ پر اور واضح ہو گیا، اور آپ جانتے ہیں پہلے سے اور بھی جو ہے آپ کا جو ہے علم الیقین اور حق الیقین ہو گیا کہ انہوں نے قرآن استدلال سے اٹھا کے آپ کے سامنے جو ہے یہ صبغۃ اللہ کا جو وصف ہے وہ وہیں سے لیے ہے۔ اور اگر یہ کوئی اپنے اندر جو ہے وہ یہ مشت کامل کاملہ کا ایک حقیقی وصف ہوتا ہے، اور یہی اقبال کے اندر تھا، پہلے وہ خود جو ہے وہ صبغۃ اللہ اللہ کے رنگ میں رنگتا ہے، پھر وہ اوروں کو بھی یہ رنگ جو ہے وہ آگے ٹرانسفر کرتا ہے۔ تو پھر اقبال جو اپنے آپ کو جو ہے ایک جگہ کافر ہندی جو ہے وہ قرار دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میری لے اور میری میں میرا سب کچھ ہے، مجھے میرا محبوب لے اور میں جو ہے شوق و سوز و گداز میں نظر آتا ہے، اور میرا دل اور میرے لب ہمہ وقت یاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گم ہے۔ اور فرماتے ہیں جو درود ہے دراصل یہ کیا ہے، کیا یہ نقش مصطفیٰ پر چلنے کا نام ہے۔ پڑھیں آپ تسبیح پڑھیں، ضرور پڑھیں، لیکن اصل میں درود یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں رہنا، کیسے رہنا، انہوں نے جو کہا ہے اس پر عمل کرنا، جو انہوں نے کیا ہے اس پر چلنا، ان کے نقش قدم پر چلنا ہی درود ہے۔ اور یہی عشق مصطفیٰ اور دوام جو ہے، اس کے بغیر کوئی مشت کامل کاملہ، کوئی اسپرچول مینٹر، کوئی بندہ مومن، کوئی حقیقی مسلمان تیار نہیں ہو سکتا۔
اور اسی کو اقبال اپنے مرد خدا میں دیکھتے ہیں. تبھی تو اقبال جو ہے بال جبریل میں لکھتے ہیں نغمہ اللہ میرے رگو پے میں ہے، نغمہ اللہ میرے رگو پے میں ہے، تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل، وہ بھی جلیل تو بھی جلیل و جمیل. تو یہاں اقبال جو ہے پھر وہ رحمان اور رحمانیت اور اسم اعظم اللہ کی صفات کو اجاگر کرتے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں تیرے در و بام پر وادی ایمن کا نور. بندہ مومن کو فرماتے ہیں، مرد خدا کو، تیرے در و بام پر وادی ایمن کا نور، تیرا مینار بلند جلوہ گاہ جبریل. کہ تیری شان تو اتنی ہے کہ وہ جبریل جو ہے وہ اس کے نظارے لیتا پھرتا ہے. مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمان کے لیے اس کی اذانوں سے فاش سر کلیم و خلیل. اور فرماتے ہیں کہ وہ مرد شاہی جس کی ذرہ کیا ہے، لا الہ ہے، سایہ شمشیر جو ہے وہ اس کی پناہ ہے. وہ اور کون سی ہے اس کی سایہ شمشیر؟ الا اللہ ہے. اس کو بال جبریل میں نے کھول کے بیان کیا ہے. تو ان اشعار میں مرد خدا کے وہ مزید طلسماتی اوصاف و خوبیاں جو ہے بیان فرماتے ہیں. اور شاید فرماتے ہیں اے مرد خدا، تیری ہستی وہ ہستی ہے جس کے دامن میں روح القدس اور روح الامین اترتے ہیں. تو اپنے ان الفاظ میں جب وہ بتاتے ہیں، جب یہ منکشف کرتے ہیں، ہم پر کھولتے ہیں کہ اس پر روح الامین اور روح القدس اترتے ہیں، تو اصل میں وہ کیا کرتے ہیں؟ کلمے کی حقیقت کو کھول دیا اقبال نے. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے نہ سمجھا کہ کلمہ ہے کیا. تو اے بندہ مومن مومنہ مرد حق مرد خدا جو ہے وہ جو ہے مرد کامل کاملہ کی اصل راز کو وہ ہم پر آشکار کرتے ہیں. تو اس لیے پھر وہی مشہور بات انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ تو ہی کلمہ ہے، تو ہی لوح ہے، تو ہی قلم ہے، تیرا وجود ہی الکتاب، تیرے ہاتھ میں کاتب تقدیر بھی تو ہے، لوح محفوظ بھی تو ہے. بار بار یہ تلقین کی ہے. اگر ہم نہ سمجھیں تو پھر یہ ہماری کوتاہی ہے، ہماری غفلت ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کا رنگ ایسا صفاتی رنگ ہے کہ مرد مسلمان کبھی مٹ نہیں سکتا، اس کو دوام حاصل ہو جاتا ہے. اور یہ وہ عمل ہے کہ وہ جو رب کاملہ کا عمل ہے کہ جس کی اذانوں سے آپ کیا کہتے ہیں، حق گوئی، یعنی جس کی بلند کلمہ حاصل ہوتا ہے. اس بلند کلمے سے کیا ہوتا ہے؟ پھر موسیٰ کی کلیمی اور ابراہیم کی خلیلی جو ہے اس کے اسرار و رموز بندہ مومن مومنہ پر مرد حق پر آشکار ہو جاتے ہیں. لا الہ الا اللہ مرد خدا کی جو ہے ذرہ اور شمشیر کے سائے میں الا اللہ اس کی پناہ گاہ ہے. اس لیے علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. تو وہ پھر وہی بات کہ یہ اگر آپ ان چیزوں کو اپناتے ہیں تو عمل پہم محبت فاتح عالم جو ہے جہاد زندگانی میں یہی ہیں مردوں کی شمشیریں، یہ آپ کو حاصل ہو جاتی ہیں. تو مرد مومن، مرد کامل، مشت کامل، رہبر کامل آپ نے فرمایا ہے مجسمہ عشق حقیقی کا وہ اصل میں نمونہ ہوتا ہے. اور اس لیے فرماتے ہیں کہ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام. یعنی اقبال کا عشق مسلسل حرکت تگ و دو اور جہد پہم کا پیکر کامل ہے. اور اس کا ہر عمل جو ہے وہ حرص اور لالے سے پاک صرف اور صرف رضائے حصول کے لیے. وہی بات، وہ قدوس والی بات آ گئی پیچھے، وہی خالص طالب مولا والی بات آ گئی، وہی پیورٹی آ گئی جو مالک نے صرف آپ سے پیورٹی ڈیمانڈ کی اور تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. اس لیے تو وہ کہتا ہے دیار عشق میں آپ اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نہیں صبح و شام پیدا کر. تو مقصد کو حاصل کریے. جنون جو ہے وہ عشق کا بلند ترین منزل ہے، اس منزل تک پہنچاتا ہے اور انسان کو نئی دنیا تلاش کرنے میں مدد دیتا ہے. تو علامہ اقبال کا جو مرد کامل ہے وہ کیا ہے؟ وہ اصل میں پیکر عشق جولانی ہے. اور ان کا جو پیکر ہے، جو مرد کامل ہے، وہ عقل کا غلام نہیں ہے، کیونکہ عقل کا تعلق جو ہے وہ ظاہری حواس خمسہ سے ہے، جبکہ عشق حقیقی جو ہے باطنی حواس کے اجاگر ہونے سے تعلق رکھتا ہے. اسی لیے تو عقل و عشق کا موازنہ کرتے ہوئے وہ بو علی کو عقل کا نمائندہ اور مولانا روم کو عشق کا نمائندہ قرار دیتے ہیں. دونوں بلند پایا روحانی صوفیہ کرام کی منزل ایک ہے، لیکن فرق یہ ہے بو علی اندر غبار ناکا گم، دست رومی پردہ محمل گرفت. یعنی عقل کا نمائندہ ناکا کے پاؤں سے اٹھنے والی دھول میں گم ہو کر رہ جاتا ہے، جبکہ جو عشق کا نمائندہ یعنی مولانا روم جو آگے بڑھ کر محمل پہ ہاتھ ڈالتے ہیں اور جلوہ محبوب کو بے نقاب کر دیتے ہیں. عشق جرت کا مالک ہے. یہاں علامہ اقبال نے
جب تجزیہ کیا مرد مومن مومنہ کا، مرشد کامل کاملہ کا، اسپرچول مینٹر کا، مرد حر کا، میر کارواں کا، بندہ مومن کا، ان سب کا، تو انہوں نے پھر وہ عقل و عشق کا ساتھ کمپیریزن دیا، ان کو یہ بتایا کہ یہ جو میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنے بندہ مومن میں، اپنے مرد خدا میں، یا جس کو نگاہ مرد مومن حاصل ہوتی ہے، وہ اصل میں وہ عشق کا نمائندہ ہے، وہ نمائندہ ہے، یعنی مولانا روم کا نمائندہ ہے، وہ میرا نمائندہ ہے۔ کیونکہ جو عقل جو ہوتی ہے، اس کا بتایا کہ وہ ظاہری سے ہے حواس خمسہ، جبکہ عشق کا باطنی حواس خمسہ ہے، جس کے اجاگر ہونے سے ہی آپ جو ہیں دیدار الہی کر سکتے ہیں۔ عقل کیا ہوتی ہے؟ تو ذبذب کا شکار رہتی ہے۔ تو اقبال کا جو کامل مومن مومنہ ہے، وہ کیا ہے؟ عشق کو وہ لازم و ملزوم قرار دیتے ہیں، اور بے دھڑک وہ کہتا ہے کہ بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بم ابھی، یعنی وہ ابراہیم کا سچا اور لازوال عشق حقیقی تھا کہ وہ نمرود کی بھڑکتی آگ میں وہ کود پڑے، انہوں نے نہ سوچا سمجھا نہ دیکھا، کیونکہ وہ عشق حقیقی سے لبالب بھرے ہوئے تھے، اس عظیم مقام پر تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے وہ عقل تو پھر سوچتے رہ گئی، اور عشق کے کلمے نے کیا کیا؟ سر وار دیا اپنا آپ، اس نے پھر وہ سر کر دیے ساری منازل، اور اسی وجہ سے وہ انبیاء کے باپ کہلائے۔ تو یہ مرد مومن کی شان ہے کہ پاؤں کی ایک ٹھوکر سے راستے کی تمام ٹھوکروں کو وہ دور کر دیتا ہے، اس کے سامنے پہاڑ ہوں، صحرا ہوں، دریا ہوں، کتنی بھی کٹھنائیاں ہوں۔ اس لیے بڑا خوبصورت طریقے سے وہی شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی رہبت سے رائی۔ یہ ان کی ہیبت اتنی ہوتی ہے کہ وہ مرد مومن کی کہ پہاڑ اس کے آگے رہے، اس کے آگے دریا سمندر جو بھی کچھ وہ کوئی جو ہے وہ حیثیت نہیں رکھتے۔ بے شک یہ عشق کا لاؤ ہے، وہ مرد مومن مومنہ کا جو ہے وہ خاصہ ہے، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں یہ وہ طوفان ہے۔ اقبال کا عشق حقیقی، مرد کامل، مرد مومن، مرشد کامل، خدائی صفات اور جمال و جلال کا حسین امتزاج ہوتا ہے۔ تو اس سے ذریعے انہوں نے کیا ہوتا ہے؟ باطن کے تمام اسرار و رموز جو ہیں اس پر جو وہ ظاہر ہو جاتے ہیں، اور مرد کامل کا یہی عشق کامل پھر کیا ہوتا ہے؟ جب وہ خود حاصل کرتا ہے تو پھر اسے انسانیت میں یہی تقسیم کرتا ہے۔ حق کے سچے متلاشی کو یہ ملتا ہے۔ عشق حقیقی جناب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، داتا گنج بخش حضور، سلطان باہو، ابن عربی، مولانا روم، شمس و تبریز، علامہ اقبال، بابا بلے شاہ، بابا فرید، خواجہ معین الدین چشتی اور دیگر عظیم صوفیہ کرام کی بھی وطیرہ اور شان عظمت رہا ہے۔ تو اقبال کا جو نظریہ دراصل عشق مصطفی کا نظریہ ہے، جو کہ لازم و ملزوم ہے۔ تو علامہ محمد اقبال کا مرد مومن، مرد کامل، بقول نازیہ نور احسان باقی یعنی مجھ فقیر کے بقول، مرد مومن، مرد کاملہ، بندہ مومن مومنہ، بندہ خدا، اور صادق صادقہ، طاہر طاہرہ، طیب طاہبہ، زاہد زاہدہ، یہ سال کو جذب، یہ فقر کامل کاملہ، یہ درویش کامل کاملہ، یہ فقر عشق کے نظام ہے، اس کا مرتبہ افضل اور فہم و فراست سے بلند ہے۔ جیسا میں نے پیچھے تھوڑی سی وضاحت دی تھی کہ محبت کے بلند درجے کو عشق کہتے ہیں اور عشق کے بلند درجے کو جنوں کہتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے حضرت ابراہیم جو تھے وہ آتش نمرود میں ان کا عشق ہی تھا، بے خطر کود پڑے تھے، کیونکہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ اس لیے علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کی منزل ہے وہ عشق کا حاصل ہے، وہ حلقہ آفاق میں کرسی محفل ہے، وہ عشق رسول ہی مومن کی معراج ہے، بجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان ہی راہ کا ڈیر ہے۔ پھر فرماتے ہیں مرد خدا کا عمل عشق سے صاب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام، عشق دم جبریل، عشق وہ مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا غلام، عشق کی مستی سے ہے پیکر گل تابناک، عشق سے صبائے خام، عشق سے کاسے الکرام، عشق فقیہ حرم، عشق امیر جنود، عشق ابن سبیل، اس کے ہزاروں مقام، عشق مغرب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات، یعنی عشق حقیقی ہی سارا کچھ ہے، عشق لازوال ہے یہ۔ اور پھر جب ایسا ہوتا ہے تو اقبال کا جو وہ مرد مومن ہے وہ یا رحمان یا رحیم یا رحمت للعالمین کی عملی شکل اختیار کر جاتا ہے۔
بشریت و ملکیت و جغرافیاتی حدود سے وہ آزاد ہو جاتا ہے. پھر ایسا مرد مومن، کامل مومن مومنہ، مرشد کی صفات الہی اس میں پوری طرح رنگا جاتا ہے. جب پوری طرح رنگا جاتا ہے کیا ہوتا ہے؟ تو وہ آفاقی اور لاہوتی ہو جاتا ہے. اس لیے تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ فطرت کا پھر وہ جو ہوتا ہے نا، وہ ایسا مرد بن جاتا ہے کہ جو اپنی صفت میں وہ سورہ رحمان بن جاتا ہے کہ مرد خدائے صفات الہی کا پیکر ہوتا ہے. تجھ سے ہوا آشکار بندہ مومن کا راز، مرد خدا صفات الہی کا پیکر ہوتا ہے. تجھ سے ہوا آشکار بندہ مومن کا راز، اس کے دنوں کی تپش، اس کے شبوں کا گداز، اس کا مقام بلند، اس کا خیال عظیم، اس کا سرور، اس کا شوق، اس کا نیاز، اس کا ناز. ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ. غالب و کار آفریں کار کشا کار ساز، خاک و نوری نہاد بندہ مولا صفات. غالب و کار آفریں کار کشا کار ساز، خاک و نوری نہاد بندہ مولا صفات. وہ مردان حق، وہ عربی شہ سوار، حامل خلق عظیم، صاحب صدق و نفس. یہ مسجد کرتبہ جو ہے اس کے نام سے انہوں نے بال جبریل میں ایک انتہائی خوبصورت جو لکھی ہے، جو کہ مردان حق کو اور بندہ مومن اور اسپریچول مینٹر کے ان کو ہر طرح سے اس کو یہ وضاحت دے کے جاتی ہے. اس کو کھولیے گا، پڑھیے گا، اس پر تدبر کیجیے گا. تو جب اقبال ساری کائنات کو مرد مومن، مرد خدا کی میراث قرار دیتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ مرد خدا کا حال کیا ہوتا ہے کہ مرد خدا کا بندہ خدا کے درمیان ہوتا کیا، وہ کیسے وہ مرد خدا بنے، اس کے درمیان تمام حجابات اٹھ جاتے ہیں. اور بندہ خدا، بندہ کامل، مرد خدا، رہبر اور رہنما، ہادی، مرشد صفات الہی کا پیکر بن جاتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ساری کائنات اس میر کارواں مرد خدا کو اپنا مرکز بنا لیتی. یہی وجہ اقبال پھر مرکز بن گئے نا سب کا. میر کارواں بنے نا، وہ مرد خدا بنے تو میر کارواں بنے. آج تک ہم ان کہتے ہیں وہ میر کارواں ہیں. تو کیسے ہوا؟ یہ سارا کچھ انہوں نے خود ہی بیان کر دیا آپ پر کھول کر. تو کائنات کو پھر ہر شے کیا کرتی ہے؟ ہوتی ہے وہ مومن کامل کی متلاشی ہو جاتی ہے. اور مومن صرف رضائے الہی میں جذب ہوتا ہے. مرد مومن واطیع اللہ واطیع رسول پر عمل کرتا ہے. جو اللہ کا مطیع ہو جاتا ہے، کائنات کی ہر شے اس کی مطیع ہو جاتی ہے. یہ اصول ہے. جس نے اپنے آپ کو رب کے آگے سرنڈر کرتا ہے، پھر پوری کائنات اس کے آگے بچ جاتی ہے، اس کے متحد ہو جاتی ہے. یہی کام مرد مومن مومنہ جب اپنے آپ کو رضائے مولا میں گم کر دیتا ہے، کر دیتی ہے، تو وہ طالب مولا مرد کامل کو وہ نگاہ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ حاصل ہو جاتی ہے جس میں مظہریت حق جو ہے اس سے وہ شرحیاب ہو جاتا ہے، اس کو وہ مل جاتی ہے. اور پھر وہ اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے بندہ کامل پر رب العزت کا صفاتی رنگ اس قدر چڑھ جاتا ہے کہ اس کی ماہیت ہی بدل جاتی ہے. کیسے بدل جاتی ہے؟ پھر وہ بقول اقبال بندہ مولا صفات بن جاتا ہے. جیسے میں نے اوپر درج اس کو پہلے بتایا کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ. پھر یہ ہاتھ جو ہے نا، یہ آپ کو نہیں رہتا. یہ پھر وہ کہتے ہیں پھر میں ہی دیو جو قرآن میں لکھا ہوا ہے نا، پھر وہ میں نہیں دیکھتا ہوں جسے کچھ کہ جب وہ اس اپنے آپ کو نہج پہ لے جاتا ہے تو پھر وہ اس میں بندے میں رب ہی بولتا ہے. پھر اس کا سننا، سوچنا، سمجھنا، دیکھنا، چلنا، اٹھنا، پھرنا، وہ سب وہ میں ہی ہو جاتا ہوں. تو ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار افریق کار کش کار کساز، خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات. ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل ہے بے نیاز. لیکن اس کے لیے بھی بات کہ بے نیازی و غنایت اس کے لیے شرط ہے. وہی اللہ الصمد کی منزل جو ہے اس کے لیے جو ہے لازم و ملزوم ہے. تو رب محمد مرد خدا، مرد کامل کو اپنی شان کریمی میں لے لیتی ہے اور بندہ مولا اس صفات کو اس صاف کمالیات الہیہ کا غلبہ نصیب ہوتا ہے. رب کریم کی جو عظمت اور رحمت اور رحمانی بندہ کامل کو اپنے حصار میں لے لیتی ہے اور اس کو اس شان مظہریت سے نوازا جاتا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے؟ بندہ مومن اور مومنہ جو ہے خدائے رہبر کامل کے صفاتی جلووں سے ہمکنار ہو جاتا ہے. جب وہ صفاتی جلووں سے ہمکنار ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اسم اور جسم جو ہے وہ یکجاں ہو جاتے ہیں. پھر وہ دلیل حق بن جاتا ہے، تاج الحق بن جاتا ہے اور سورہ رحمان کا
کل یومن صوفی شان بن جاتا ہے، ہر لحظہ نئی شانوں، رتبہ اور مقامات اس پر اشکار ہوتے ہیں۔ وہ مقام ابدیت کے بلند ترین رتبے پر فائز ہو کر کن فیکون کا مظہر بن جاتا ہے، تمام کائنات جو ہے وہ اس کے سر نگوں ہو جاتی ہے۔ اب بے شک بقول علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ، پھر وہ شعر ہر لحظہ، پھر جب اس مقام پہ وہ فائز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، مقام ابدیت کے بلند ترین مرتبے پر، اور جب کن فیکون جو ہے وہ اس کا مظہر بن جاتی ہے، پھر کہتے ہیں اقبال ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، یعنی مومن پر ہر لمحہ ایک نیا جہان ہم آشکار کرتے ہیں اور ایک نئی اور نیاری بے مثل شان دیتے ہیں، ایسی بے مثل شان بے نیازی جس سے مرد خدا رہبر خدا رہبر کامل کاملہ اپنے گفتار اور کردار میں اللہ کی برہان بن کر آسمان فقر پر نمودار ہوتا ہے، اور مرد کامل کاملہ تا حد کمال صفات الہیہ کا مظہر بن جاتا ہے۔ اور یہ کبھی اسما کی صورت، کبھی افعال میں اور کبھی علم الہی میں ایسے مقام پر فائز ہو جاتی ہے کہ کاملیت کے اس نقطہ عروج پر پہنچ جاتا ہے جس پر اللہ رب العزت بندہ کامل کاملہ رہبر کامل کاملہ مرشد کامل کاملہ کے قول و فعل کو اپنا، یعنی رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ان کو قول و فعل جو ہے وہ قرار دیتے ہیں، یعنی بندہ مومن مومنہ سورہ رحمان کے مضمون کی عملی تصویر بن جاتا ہے۔ تو مرد خدا مرد کامل کاملہ جو ہے جب اس صفات الہی کے درجہ کمال پر پہنچ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس میں صفت لاہوت اجاگر ہو جاتی ہے۔ بندہ رہتا تو عالم ناسوت میں ہے، لیکن صفت لاہوت کی جو ہے نا وہ اس پر جو ہے نا اس کو رسائی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا ہمسایہ جبرائیل امین اس کے ارادے، ہمسایہ جبرائیل امین اس کے ارادے ہے، اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشاں، یعنی جغرافی حد بندیوں کی مکان کی وہ کیسے آزاد ہو جاتا ہے، وہ بشریت ملکیت کی تعیناتی اور مقامات سے اوپر اٹھتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، بندہ کامل کاملہ کے درمیان اور خدا کے درمیان تمام پردے تمام حجابات اٹھ جاتے ہیں، عالم بشریت اور عالم ملکیت کے تمام حجابات جو ہیں وہ چاک ہو جاتے ہیں، عالم مکان کی حدود سے باہر نکل کر عالم لا مکان میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی پرواز کی جولانیاں اس کو عالم لاہوت میں جو ہے وہ داخل کر دیتی ہیں۔ مرد خدا مرد کامل کاملہ رہبر کامل کاملہ رشد کامل کاملہ کے تذکرے ہر طرف ہوتے ہیں، رہتا تو وہ فرش خاکی پر ہے لیکن اس کے تذکرے جو ہیں وہ فلاک و عرش پر رہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے میرا وہ بندہ ہے حقیقی، یہ ہے میرا وہ بندہ ہے مومن مومنہ، یہ دیکھو فرشتوں کو مالک ہے، وہ دیکھو جس کے لیے میں نے اسے پیدا کیا، یہ دیکھو یہ وہ کون ہے۔ تو وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہے وہ تو فولاد ہے مومن، یعنی یہاں اقبال پھر سے یہی کہتے ہیں، پھر وہی بات سارا بندہ مولا صفات کو بھی سب کو انالیسس کیا قرآن سے، تو پھر جو ہے اینڈ رزلٹ وہی آ جاتا ہے، وہی میجر چار صفات قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہیں تو بنتا ہے مسلمان۔ تو علامہ اقبال نے اپنے مرد خدا مرد کامل کاملہ رہبر کامل کاملہ کو طائر لاہوت سے تعبیر کیا ہے۔ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو یہ جو بندہ مومن مومنہ ایکچولی لاہوت کا طائر ہے، اس کی پرواز اتنی ہے کہ وہ مقام جو ہے لاہوت جو ہے اس کے لیے ہی بنایا گیا۔ جو جب بندہ مومن مومنہ جو ہے جذب خاک سے آزاد ہو کر عالم بشریت اور ملکیت کے تمام پردے چاک کر دے تو عالم مکان کے وہ کیا کہتا ہے، اس سے نکل کر عالم مکان کا لا مکان کا راہی بن جاتا ہے۔ تو یہاں پہ میں اس کو کنکلوڈ کروں گی اس ساری گفتگو کو کہ اقبال کا جو مرد مومن ہے اور مرد خدا ہے مرد کامل کاملہ ہے، رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب یقین محکم عمل پہم ایقان ایمان غنایت استغنا عشق مصطفی انسانوں سے گزر کر جب وہ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت کا مالک بن جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ پھر استغنا ایقان اور وہ صبغۃ اللہ اس کے خدا کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، جب رنگ میں ہر طرح سے رنگ جاتا ہے، اس میں 99 جو صفات جو ہیں وہ
جو ہے اس میں سے وہ اجاگر ہو جاتی ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ طائر لاہوت بن جاتا ہے۔ پھر بندہ کامل کاملہ مرد خدا، مرد عاشق رسول اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر صاحب تقدیر اور مقدر کا سکندر بن جاتا ہے، اور محبت فاتح عالم اور کن فیکون بن جاتا ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر جب سراغ زندگی ملتا ہے تو گوہر مقصود یعنی معراج حاصل ہو جاتی ہے، یعنی وہی بات کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا کا وہ عملی نمونہ بن جاتا ہے۔ ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے، اب بقول اقبال میرے کارواں بھی تو ہے۔ سلسلہ روز و شب تارے حریر و دو رنگ، جس سے بنائی ہے ذات نے اپنی قبائے صفات، اول و آخر باطل و ظاہر فنا، نقش کہن ہو کہ تو منزل آخر فنا، ہے مگر اس نقش میں رنگ نجات دوام، جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام۔ دیکھیں مشتاق کامل کو اس کا بالکل اس کو اب وائنڈ اپ کرنے لگی ہوں۔ ہے مگر، یہ جتنی ساری ہم نے گفتگو کی ہے کہ ہے مگر اس نقش میں، یہ اگر آپ کو حاصل ہو جاتا ہے تو رنگ نجات دوام، ہمیشہ کی جو ہے نا آپ کی نجات ہے۔ اور کیسی ہے؟ جس کو کن لوگوں کو ہے؟ جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام، یعنی اسپرچل مینٹر مشتاق کامل کاملہ ہی آپ کو جو ہے وہ نجات جو ہے دوام جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ تو ان اشعار میں واضح طور پر ذات کی صفات اور قبائل صفات جو مرد مومنہ پہن لیتا ہے، پہن لیتی ہے، اس کی اہمیت کو واضح کیا اور یہ بتلایا ہے کہ ہر شے کو فنا ہے، مگر وہ نقشے جو ہے پاک کو جو ہے وہ قضا جو ہے روحانی وجدانی رنگ، معرفت و حقیقی دوام، جس کو بقا ہے، جس کو مشتاق کامل، رہبر کامل کاملہ مرد خدا جو ہے جس کو رنگتا ہے، اس رنگ کی کیا بات ہے۔ پھر وہ رنگ دوام ہے، وہ رنگ بے بہا ہے، وہ پھر سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے، وہ مرشدی رہبری پیراہن کو نجات دوام ہے، باقی سب مایا ہے، نظر کا دکھ ہے۔ تو آپ بھی مشتاق کامل اسپرچل مینٹر کی ہم نے ایک طویل جو ہے وہ سیریز شروع کی اور کوشش کی ہے کہ آپ جیسے اہل دانش کے لیے عالم لوگ ہیں، آپ بھی آپ میں سے بصیرت ہیں رکھتے ہیں، تو اس فقیر کی طرف سے وہ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں، تاکہ ہم سارے مل جل کر جو صوفیہ اکرام نے، جو ہمارے اسلاف نے دن رات اپنی جانیں تک انہوں نے بیچ دیں، ہم بھی اس راہ پر چل سکیں اور اس جو ہے منزل کو حاصل کر سکیں جس کے لیے جو ہے ہمیں پیدا کیا گیا اور جس کے لیے جو ہے آدم کو تخلیق کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے جو ہے وہ گفتگو کا جو ہے میں اس کو ختم کرتی ہوں یہاں پر۔ انشاءاللہ اگلے کسی اور پھر ہم مشتاق کسی اور حوالے سے آپ کے بلے شاہ کے حوالے سے تھوڑا سا تذکرہ کریں گے، اور تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ حق اللہ، بسم اللہ۔